بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر کا ہمارا عنوان ہے الغزالی کے تعلیمی نظریات۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے امام غزالی کے تعلیمی تصورات پڑھے تھے اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو تعلیمی مقاصد بیان کیے ہیں وہ ان کا بھی ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا۔ تو آج ہم ان کے نصاب تعلیم کے متعلق جو نظریات ہے وہ پڑھیں گے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مضامین کی درجہ بندی کر کے اور نصاب تعلیم کو لازمی مضامین اور اختیاری مضامین میں تقسیم کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مضامین کو فرض عین، لازمی مضامین کو فرض عین قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں ان مضامین کا حصول ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اس میں وہ اسلام کے بنیادی عقائد اور عبر کے مطابق قرآن حدیث کی روشنی میں عبادات اور معاملات کے بارے میں علوم کو شامل کرتے ہیں۔ وہ تدریج کے اصول کو پیش نظر رکھتے ہیں، یعنی عمر کے مطابق روزمرہ زندگی میں عبادات و معاملات کی جو صورت پیش آئے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض عین یعنی لازمی ہے۔ قرآن حدیث اور فقہ وغیرہ کی تعلیم کو وہ ہر مسلمان کے لیے لازمی مضامین میں شامل کرتے ہیں۔ اختیاری مضامین کو امام صاحب فرض کفایہ کا نام دیتے ہیں۔ ان میں وہ مضامین شامل ہیں جن کے بغیر معاشرے کا کاروبار نہیں چلتا۔ اگر معاشرے میں ان علوم کو جاننے والے افراد مناسب تعداد میں موجود ہوں تو معاشرے کا کام چلتا رہے گا۔ اسی مناسبت سے ان کو فرض کفایہ کہا گیا ہے۔ ان میں طب، ریاضی، زراعت، صنعت و عرفت، پرچہ بافی اور علم سیاست وغیرہ کے مضامین شامل ہیں۔ تو نصاب تعلیم جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اس میں کون کون سے اہم نکات شامل ہیں اور کون سی چیزوں پر انہوں نے زور دیا ہے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے جو آگے طریقہ تدریس ہے، امام غزالی نے جو طریقہ تدریس بتایا ہے، ہم ان کے اہم جو نکات ہے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو امام غزالی نے طریقہ تدریس جو بیان کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی مفکرین تعلیم، جو جدید دور کے مغربی مفکرین تعلیم ہیں، انہوں نے بچوں کی جو نفسیات ہے اس کو بیس بنا کر یعنی بنیاد بنا کر انہوں نے تجربات کے ذریعے تدریسی طریقہ کار جو ہے وہ ان کا تعین کیا تھا۔ اور جب ہم ان کے تدریسی طریقہ ہے تدریس کا جو ہے موازنہ کرتے ہیں امام غزالی کے طریقہ تدریس سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الغرض کہ انہوں نے بہت عرصہ پہلے ہی وہ یہ طریقہ تدریس بتا چکے تھے، لیکن یہ نفسیات کے اصولوں کے عین مطابق تھے۔ جو طریقہ تدریس امام غزالی نے بیان کیا وہ تعلیمی نفسیات کے عین مطابق تھے، تعلیمی نفسیات کے اصولوں کے عین مطابق تھے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے تدریسی طریقہ کار متعین کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کے جو رجحانات ہیں ان کے مطابق تعلیم دی جائے بچوں کو، یعنی بچوں کے رجحانات کے مطابق تعلیم دینا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے ان کے طبعی رجحان کو پیش نظر رکھا جائے، دیکھا جائے کہ وہ طبعی طور پر کون سے مضامین پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کون سے مضامین میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو دوران تدریس معلم اپنی شاگردوں کے طبعی رجحانات، مینانات اور مزاج کا اگر خیال رکھے تو وہ اپنے طریقہ تدریس کو بہت متاثر کن اور مؤثر بنا سکتا ہے۔ تو دوسرا انہوں نے جو طریقہ تدریس کا اصول بیان کیا وہ تھا تدریس میں تدریج۔ تدریج کا مطلب ہوتا ہے درجہ بدرجہ، یعنی مرحلہ وار درجہ بدرجہ اور مرحلہ وار کسی چیز کو پیش کرنا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تدریس میں تدریج کا خیال رکھا جائے، بلکہ اس کو لازمی وہ قرار دیتے تھے۔ ان کے نزدیک تدریس سے مراد علم کو درجہ بدرجہ اور مرحلہ وار پیش کرنا ہے۔ امام غزالی کے اسی نقطہ نظر میں مغربی مفکرین جو ہے انہوں نے بھی ان کی پیروی کی۔ انہوں نے نفسیاتی طریقہ ہے تدریس کی وضاحت اپنی ایک کتاب احیاء العلوم ہے، احیاء العلوم
اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ طریقہ ہے تدریس جسے کہتے ہیں ان کے تدریس کا طریقہ، اس کی وضاحت کی ہے۔ تیسرا اصول ان کا یہ ہے کہ ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دینا، یعنی بچوں کے ذہنی استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو تعلیم دینے کی وہ سفارش کرتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اساتذہ تدریس کے دوران بچوں کے ذہنی استعداد کو مد نظر رکھیں، وگرنہ تعلیم کے مطلوبہ مقاصد پورے نہیں ہوں گے۔ ان کا چوتھا جو اصول ہے تدریس کا وہ ہے سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا، یعنی بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے ان کی تدریس ہو سکے، ان کو طریقہ تدریس ان کا جو ہے مؤثر ہو معلم کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ استاد جو بھی پڑھا رہا ہے وہ اس کے ذہن میں ہو کہ بچوں کو پہلے اس نئے سبق سے متعلق پہلے وہ کون سی معلومات رکھتے ہیں۔ جو سابقہ معلومات ہوتے ہیں اگر ان کو نئے سبق میں دی گئی معلومات کو آپس میں اگر مربوط کر دیا جائے تو بچہ اس کو آسانی سے سمجھتا ہے، اور اس کے ذہن میں جو ہے اس کے متعلق تصورات جو ہوتے ہیں وہ بڑے پختہ ہو جاتے ہیں اور دیرپا ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو ان کے پہلے سے حاصل شدہ تعلیمی تجربات کی روشنی میں نئی معلومات فراہم کرنا، یہ سابقہ معلومات کی وجہ سے تعلیم لینے کے ضمن میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھا ان کا پانچواں جو ہے ان کا طریقہ تدریس وہ ہے عمل کے ساتھ مشروط کر کے تعلیم دینا، یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعلیم کے اس وقت تک خاطر خواہ نتائج نہیں نکل سکتے جب تک کہ اسے عمل سے مشروط نہ کیا جائے، یعنی جو پڑھایا جائے اس پر عمل کیا جائے۔ یعنی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تجرباتی طریقہ تدریس پہ بھی وہ زور دیتے ہیں کہ بچوں کو جو کچھ پڑھایا جائے انہیں اس بات پہ بھی قائل کیا جائے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ تو چھٹا طریقہ تدریس ان کا ہے بچوں کے لیے سبق آسان بنایا جائے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریس کے جو طریقے پیش کیے ہیں ان کے مطابق اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اسباق کو دلچسپ بنائیں، آسان بنائیں، اور اس کے لیے اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنے اسباق کے اندر قصے، کہانیاں، حکایات وغیرہ کو شامل کر کے ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ ان کا ساتواں اصول ہے اسباق کی تیاری، کہ اگر استاد پڑھا رہا ہے تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ اپنے لیسن کو، اپنے سبق کو پوری دل جمعی کے ساتھ پہلے تیار کرے اور پھر بچوں کو پڑھائے۔ تو اس طرح وہ جو کچھ بھی پڑھائے گا وہ بڑے اعتماد کے ساتھ پڑھائے گا اور اپنے پیشے سے انصاف بھی وہ کر سکتا ہے اس صورت میں۔ تو امام غزالی اساتذہ کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ سبق پڑھانے سے پہلے اس کی اچھی طرح تیاری کر لیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمی نظریات میں ہم نے آج نصاب تعلیم جو ہے وہ ڈسکس کیا، اور اس کے علاوہ طریقہ تدریس بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ان کے جو باقی تعلیمی نظریات ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔